اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ فتح قریب۔ میرے تمام سننے والے، دیکھنے والے، میرے تمام دوست، آپ کو میں آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری گزارش کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوستوں میں اپنے پروگرام کو آپ دیکھیں، اپنے پروگرام کو پروموٹ کریں۔ آپ کا اپنا چینل ہے یہ، اور میری پوری کوشش کیا، بلکہ 100% یقینی یہ کوشش ہے کہ میں آپ تک سچ پہنچاؤں، جو بھی پہنچاؤں۔ اگرچہ لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے خاکے بنا کے اور تھاؤزنڈس آف سبسکرائبرز کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں ان کے جو ہے ویوز ہیں، لائکس ہیں، لیکن مجھے ان سے ذرا بھی دیکھ کے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ پر، اس لیے کہ میں موضوع خشک صحیح، لیکن میں کچھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں کچھ آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ تو اور وہ خشک صرف ہمیں سننے کی حد تک لگتا ہے، اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو یقیناً شاید ہماری نیندیں اڑ جائیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ پاک سے ہماری گزارش ہے، التجا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں و بالخصوص پاکستان میں، بلوچستان کے اندر اور KPK میں بارشوں نے جو طوفانی اور سیلابی رخ اختیار کر لیا ہے کہ جس سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور یہ بارشیں، یہ موسم کسی خطرے کو نہیں کہیں گے، کیونکہ قیامت کو آنا ہے، ہر صورت میں آنا ہے، لیکن یہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ ہم جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں اس میں ہمیں جو ہے بہت محتاط رہنا ہے، اور ہم قیامت کے قریب ترین رہ گئے ہیں۔ لہٰذا سب کو اپنے اپنے طور پر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس کے بندوں کی مدد کرنے کی صورت میں وہ آپ اس کو کیجیے۔ اور جن جن کا نقصانات ہوا ہے، جن کے لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے صحت کلی کی درخواست ہے آپ لوگوں سے، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں۔ دوسرا، اسلام آباد، کراچی میں شاید بارشیں شروع نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں بھائی یہ ہے کہ ایک تیز ترین یعنی آ رہا ہے، 120 ملی لیٹر جو ہے 75 سالہ تاریخ دبئی کی، UAE کی جو ہے وہ سمجھے کہ ریکارڈ کو توڑا ہے، کہ جس میں بے شمار گاڑیاں ڈوبی ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ ان کا نکاسی آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ ناکارہ ہو گیا، اور اب اس کا رخ جو ہے وہ جدہ اور ریاض کی طرف جو ہے وہاں پہ شدید بارشیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، اور یہ ان دنوں میں بارشیں عموماً ہوتی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر سب کچھ وہ کر کے دکھاتا ہے کہ بے موسم کے پھل بھی پیدا کرے گا، اور اس نے اپنی ذات کو منوانا ہے۔ دیکھیں، اس نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور حوا کو پیدا کر کے دکھایا کہ میں اتنی قدرت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اڑنے والے پرندوں میں ایک چمگادڑ کو بنا دیا کہ صرف اڑنے والے پرندوں میں یہ طاقت بھی رکھتا ہوں کہ ایک چمگادڑ کے اندر ہے کہ جو بچے دیتا ہے۔ پیٹس کے اندر خرگوش کو دیکھ لیں کہ جو مہینے میں 2 دفعہ سمجھے کہ نجاست سے ہوتا ہے، اور ہر 6 مہینے کے بعد ایک
تعداد جو ہے وہ بچوں کی اس کے وہ ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اور کہیں پہ 2 جوڑے ملنے سے اور کہیں پہ جو ہے نا آنسو پینے سے کہ مورنی نے وہ آنسو پی لیے، مور کی آنکھوں سے آنسو گرے، اس سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہو گئی۔ پھر جس وقت حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ تو جب ان سے شادی ہو گئی ان کی، تو اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا جس کا نام بلکہ جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ بیٹے کے بعد ہوا یوں کہ ان کی بہت آوبھگت ہونے لگی۔ اب بڑی بیگم وہ تھیں، کسی نے پوچھا تھا نا کل کہ عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے، وہ بھی جواب مل جائے گا اس میں۔ تو جب اس کی آوبھگت بہت ہونے لگی تو حضرت سارہ نے اور ان کی کنیزوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گول گول چوڑیاں نما چیزیں تھیں، وہ اس کے بازوؤں تک جو ہے نا چڑھا دیتے ہیں، اس کی ناک کو چھید دیتے ہیں، کانوں کو چھید دیتے ہیں، تاکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بری محسوس ہوں اور جو ان کا جھکاؤ ہے وہ کم ہو جائے اس کی طرف سے۔ سب ان نے مل کے نا ان کے ساتھ یہی سلوک کیا، وہ چوڑیاں سی پہنا دیں، گلے میں توق سے لگا دیے اور یہ ناک اور کان چھیدے۔ جب ایسا کیا تو وہ اور خوبصورت لگنے لگیں۔ تو اس وقت سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو کان چھیدے جاتے ہیں، ناک جو ہے وہ چھدوائی جاتی ہے، چوڑیاں جو پہنی جاتی ہیں، یہ ان کی سنت ہے، اس سے پہلے نہیں پہنی جاتی تھیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ حضرت سارہ نے ان سے جب حسد کیا تو اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ ابراہیم مایوس نہ ہو، ہم سارہ سے بھی تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ انہوں نے حضرت سارہ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میری ایج بھی 80-85 سال کی ہے، آپ بھی 100 سال سے اوپر کے ہیں، اب کہاں اولاد ہوگی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی کر کے دکھا دی اور ان سے بھی پھر ایک بیٹا عطا کیا کہ جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے بنی اسرائیل چلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی وہ اس نسل سے تھے اور دین ابراہیمی کے اوپر چلے اور انہوں نے ہی خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو اس طرح ان کی نسل ختم ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم کی نسل آج تک چل رہی ہے۔ تو آپ کی معلومات میں نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ اچھا جی، دوسرا یہ پوچھا تھا کسی نے کہ اگر کوئی دشمن بہت طاقتور ہو اور وہ کمزور ہو تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کیا جائے۔ یہ ہے کہ اگر دشمن طاقتور ہے اور آپ لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، کوئی بھی خوفزدہ ہے، تو اس کے لیے 3 دن کا عمل ہے، یا مذلو، اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے کہ جو بھی شخص کسی سے ڈرتا ہو تو باوضو ہو کے روبہ قبلہ 2 رکعت نماز پڑھے اور 75 مرتبہ یا مذلو پڑھے، پھر سجدے میں جا کر کہے الہی فلاں بن فلاں یا فلاں فلاں ظالم کے ڈر سے مجھے امن دے، وہ انشاءاللہ ظالم اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، اس سے دشمنی چھوڑ دے گا۔ حق تعالیٰ نے اس ظالم کے شر سے حق تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 دن تک دن میں جس وقت چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور سوالات تھے، ان کے جوابات جو ہیں چلیں ہم بعد میں رکھتے ہیں، وقت کم ہے۔ تو ہم چل رہے تھے کہ دنیا کی حقیقت کے اوپر۔ تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کی وضاحت خالق کائنات نے خود اپنی کتاب قرآن مجید میں بڑے واضح انداز میں کی ہے کہ گزشتہ انبیاء
اور نبی آخر الزمان نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے پاک کلام کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کی، اور ائمہ معصومین نے بھی اسے کھول کر بیان کیا ہے۔ ان سب سچے کلمات کو لکھنے سے پہلے آئیے دنیا کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کن کن اشیاء پر قائم ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ دنیا کرۂ ارض پہ قائم ہے، زمین کا کرہ ہے، زمین ہے، اس پہ یہ دنیا قائم ہے۔ مختلف معدنیات ہیں، مثلا چاندی ہے، سونا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے اور دیگر معدنیات۔ انسان ان سب کو کسی نہ کسی رنگ میں اپنے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ نمبر 2 ان معدنیات کے علاوہ نباتات ہیں جن سے انسان اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ نباتات کیا ہے کہ جو زمین سے اگنے والی چیزیں ہیں، پھول پودے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے وہ اور غذائی اجناس ہیں، یہ ان نباتات کے اندر آتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے حیوانات ہیں کہ جن کو انسان اپنی غذا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، لباس کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اپنی سواری کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور سامان کے نقل و حمل کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور اپنے ان سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے مکھن بھی بنتا ہے، پھر مکھن سے آپ جو ہے نا جو چاہے بنا لیں گھی بنانے کے بعد۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں انسانات، یعنی مرد و خواتین۔ ان کو بھی کچھ انسان اپنی خدمت یا لذت کے لیے غلام یا لونڈی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ جو باقی انسانوں پہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو ہمیشہ اپنا جو ہے وہ غلام بنائے رکھیں اور اپنی اطاعت پر مجبور کریں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد کہ دنیا کی حقیقت انہی چند چیزوں سے وابستہ ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو حقیقت دنیا کلام پاک کی نظر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی جگہوں پر حقیقت دنیا سے پردہ اٹھایا ہے تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ طوالت سے بچنے کے لیے میں یہاں صرف چند آیات پر اکتفا کروں گا اور انہی سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں کہ لوگوں کی نظر میں عورتیں، بیٹے، مال جو سونے چاندی کے ڈھیروں پر مشتمل، منتخب گھوڑے، جانور اور زراعت کو زینت اور پسندیدہ بنا دیا گیا ہے، یہ سب پستی دنیاوی مادی زندگی کا سرمایہ ہے، اور انجام نیک تو صرف خدا کے پاس ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 57 نمبر سورہ ہے اس کا، کہ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ایک کھیل تماشے کی سی ہے، ظاہری زینت ہے اور ایک دوسرے پہ فخر جتانا ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ یہاں پہ میں رکتا ہوں تھوڑا سا اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگ اپنے مال و دولت سے لوگوں کے سامنے کسی کو مروب کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد بڑھا کر، لیکن ہم نے یہاں پہ ڈنڈی مار دی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، اولاد بڑھا کے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہاں دولت جتنی کمائے جاؤ، چاہے اس کے 10 بچے بھی کھا سکتے ہوں، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ارشاد فرما دیا، اب ہم دیکھ لیں کہ کہاں تک اس پہ جو ہے نا عمل کر رہے ہیں۔ تو جناب اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش ہو اور کاشتکار پیدا ہونے والی فصل سے خوش ہو جائے اور وہ پھر پک جائے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو گئی اور بھوسا بن کر رہ گئی، آخرت میں سخت عذاب ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی اور مغفرت ہے، اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ یہ سورہ حدید میں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حدید میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ دنیا تو صرف لہو لعب ہے۔ مثلاً خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت صرف اور صرف کھیل تماشا اور ظاہری زینت اور ایک دوسرے پہ فخر و مباحات جتانا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام، سورہ عنکبوت میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لہو لعب قرار دیا ہے۔
اب لہو کو کس کھیل کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لام دو چشمی ہے، یہ لام ہے یا لام دو چشمی ہے کے ساتھ کر لیں تو ایک لہو خون بنتا ہے جو لام اور دوسری ہے سے ہوتا ہے، اور یہ دو چشمی ہے سے جو ہے یہ اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے کھیلتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، اور یہ کھیل شروع کرتے ہیں اور ان کے غلام اور یہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد بعض اوقات وہ ایسے کھیلتے ہیں کہ ایک بچہ بادشاہ بن جاتا ہے اور ایک بچہ وزیر بن جاتا ہے اور ایک بچہ فقیر بن جاتا ہے اور پھر کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ کھیل تمام کرتے ہیں تو اس وقت نہ کوئی بادشاہ رہتا ہے، نہ کوئی وزیر رہتا ہے، نہ کوئی فقیر رہتا ہے، پھر وہ سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ بس وقت اس ٹائم کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ وزیر، نہ کوئی فقیر، اور وہ سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ بس وقتی طور پر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے ایسے کئی کھیل کھیلتے ہیں جن کی کوئی بنیاد یا حقیقت نہیں ہوتی۔ تو لہو اس کام کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بے فائدہ ہو، بے نتیجہ ہو، بے مقصد ہو، صرف اور صرف جوانوں کی مصروفیت ہو، اور جوان عموماً شہوت، موسیقی، کہانیاں، ڈرامے، فلم، شکار جیسے لہو کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ سراسر اپنی زندگی کو بے مقصد ضائع کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگانی کو اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب قرار دیا ہے، یعنی یہ زندگی تو بہت جلد ختم ہو جائے گی، جیسے بچوں کا کھیل 1-2 ساعت کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ زندگی تو 1-2 ساعت کے لیے ہے۔ اور اسی طرح جوان جو شہوت اور بیکار کاموں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، بہت جلد اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنی قیمتی زندگی کو بے مقصد ختم کر دیا۔ بس اس زندگی میں ایسے کام کہ جن کا آخرت کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو لہو لعب ہیں، اس زندگی کو ہم شائستہ اور اچھی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ ایسی زندگی بے مقصد ہے، بے ہدف ہے اور سراسر ضیاع عمر ہے، عمر کا ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو لہو لعب قرار دیا ہے اور انسانوں کو بیدار کیا کہ تم کدھر جا رہے ہو۔ تمہیں تو دنیا میں اس واسطے بھیجا تھا کہ دیکھوں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے، تاکہ آخرت میں اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے، لیکن تم مقصد حیات کو بھول گئے اور غیر اہم کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو ایسی زندگی لہو لعب کے سوا کچھ بھی نہیں، صرف خام خیالی ہے اور غیر ضروری کاموں میں مصروفیت ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب فرماتے ہیں کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو سورہ فاطر میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے اور سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور وہ تمہیں خدا سے مغرور کر دے، یعنی تم میں شیطان کو داخل کر دے اور تم اس کی طرح مغرور ہو جاؤ۔ پھر سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ مال اور بیٹے اس دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں، باقیات الصالحات، ثواب اور امید کے اعتبار سے تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، پروردگار واضح ترین انداز میں اور صاف صاف لفظوں میں انسان کو بتا رہا ہے، انسانوں کو بھی بتا رہا ہے، اس کی نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، یہ تو دھوکے اور غرور کا سامان ہے، یہ زندگی انتہائی محدود مدت کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے دھوکے میں آ جاؤ۔ اس کی حقیقت کو سمجھو۔ اس دنیا میں اربوں انسان آئے، مخصوص مدت کے لیے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن سب کا کیا انجام ہوا؟ موت۔ تم سب بھی انہی کی طرح موت کی وادی میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ دنیا لہو لعب ہے۔ ارشاد پروردگار پھر ہوتا ہے سورہ انعام کے اندر کہ اور دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے
جو پرہیزگار ہیں، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم میں سمجھ نہیں ہے؟ اتنا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، تو ہم کیا مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل کود کے اور کچھ نہیں ہے۔ کھیل کود کی حقیقت سے ہم سب واقف ہیں۔ وہ کام جو وقت گزارنے کے لیے کیے جائیں کھیل کود میں، یعنی ان کا انجام کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وقت کا آپ نے سمجھے کہ اپنے کل کر دیا، اور ٹائم جو ہے اس کو منی کہتے ہیں، پیسہ کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، وہ آپ نے اس کو ضائع کر دیا۔ یہ وقتی طور پر تو دل بہلانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، کھیل ختم ہوتے ہی ہر چیز اپنی جگہ پہ جانا لوٹ جاتی ہے، اور ہماری زندگی کا بھی کھیل جب ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اسی طرف لوٹ جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے تھے، تیری ہی طرف لوٹ کے ہمیں دوبارہ جانا ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا کے لیے دن رات کام کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سی عمارتیں آ جائیں، کروڑوں یا اربوں روپے اکٹھے ہو جائیں، بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں، اور اگر ان کو حاصل کر لیں تو اس دنیا سے جاتے وقت بہت سی حسرتیں لیے ہوئے منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ مزدور جو روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور خدا کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جب مرتا ہے تو اطمینان قلب کے ساتھ اور خوش روی کے ساتھ دنیا کو چھوڑتا ہے، اور اپنے رب سے بہت سی نعمتوں اور جنت کا امید ہو رہتا ہے۔ اور سرمایہ دار کو یوم حساب بتانا پڑے گا کہ اس نے مال و دولت حلال طریقے سے کمائی یا حرام سے، غربا فقراء مساکین کو ان کا حق ادا کیا یا نہیں، اسلامی واجبات یعنی زکوٰۃ خمس ادا کیے یا نہیں۔ خدا تعالیٰ سرمایہ دار کا کڑا حساب لینے کے بعد ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو کچھ مفسرین لہو لب کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ عمل جس سے کوئی نفع حاصل کرنے کا ارادہ نہ ہو، یا اس سے کسی کو نقصان یا خطرے کا دور کرنے کا ارادہ نہ ہو، وہ عمل یا وہ کھیل جو نفع یا نقصان سے بے نیاز ہو کر کھیلا جائے، اس سے بس لذت لی جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عمل جو انسان کو اپنی منزل و مقصود سے اور مقصد سے دور کر دے، اس کے وقت کو بیجا برباد کر دے، یہ لولب ہے۔ وہ عمل جو ہمیشہ حوث رانی یہ نفس کی خوشی کے لیے ہو اور اس کا نتیجہ نظر میں نہ رکھا جائے، لہذا لہو میں کیوں کر حوث رانی ہے، اس لیے اس لحاظ سے یہ لفظ زیادہ برا ہے، اور اس کو اسی لیے مقدم رکھا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس دنیا سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے، لیکن اگر دل لگانا ہے آپ نے دنیا سے تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ دل لگائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین میں کل بھی 36 بچوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل اپنے اس تکبر و غرور سے باز نہیں آ رہا ہے، اور شیطان والا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اللہ نے کیونکہ اسے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس میں پھر اپنے بھی جائیں گے اور دوسرے تو جائیں گے ہی جائیں گے، یعنی دوسرے تو جائیں گے ہی جائیں گے، اپنے بھی جائیں گے۔ تو جو پاکستان میں بارشیں، اللہ پاک اس سے ان گھروں کو محفوظ رکھے، غریبوں کو محفوظ رکھے، اور ہماری جان و مال و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی و عاجلہ عطا فرما، اور جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔